پیوستہ خطبہ جمعہ میں سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی فضیلت و منقبت اور تفسیر بیان کرتے ہوئے قرآن کا خطبہ جمعہ میں سورۃ الفرقان کی چند آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے آخرت کے 2 مناظر بیان کرتے ہوئے قرآن کریم چھوڑنے کی، اس سے منہ موڑنے کی، تعلق توڑنے کی خطرناکی بیان کی گئی۔ اور انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اور انداز میں قرآن کریم کے چند فضائل بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کریم کی جو چند امتیازی خصوصیات اور فضیلتیں ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ سے تعلق جوڑنے والی مضبوط رسی ہے۔ اسے اللہ کی رسی خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی کر، اور اسے اللہ سے تعلق جوڑنے والی مضبوط رسی اپنی حدیث اور سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران میں اعلان کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں قرآن کریم کو اللہ کی رسی کہا ہے۔ پھر حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن کریم اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا اور کنارہ وہ قرآن کریم سے تعلق جوڑنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیسی رسی ہے یہ؟ اللہ اکبر! تو یہ قرآن کریم کی امتیازی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت ہے کہ اسے اللہ سے تعلق جوڑنے والی اور تعلق مضبوط کرنے والی رسی کہا گیا ہے۔ دوسری فضیلت و خصوصیت ہے قرآن کریم ساری آسمانی کتابوں میں
یہ خصوصی امتیاز رکھنے والی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے پہلی آسمانی کتابوں کا مصدق بھی قرار دیا ہے اور مہیمن بھی قرار دیا ہے۔ یہ دونوں ہی باتیں بڑی عظمت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں اعلان فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر حق کے ساتھ کتاب اتاری۔ کیسی کتاب؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، کہ وہ کتابیں برحق تھیں اور اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی تھی۔ یہ قرآن کریم کی تصدیق کا مطلب ہے، اور قرآن کریم میں یہ تفصیل موجود ہے۔ اور مہیمن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ پہلی کتابیں اللہ نے محفوظ رکھنے کا ذمہ نہیں اٹھایا تھا، لیکن پہلی کتابوں کا جو مضمون قرآن میں آ گیا، قرآن ان کتابوں کے ان مضامین کا بھی محافظ بن گیا۔ یہ ہے مہیمن علیہ، کہ ان کتابوں کی جو باتیں قرآن کریم کے مطابق ہیں وہ حق ہی حق ہیں، وہ تبدیل شدہ نہیں۔ اور پھر وہ باتیں جو قرآن کریم کے ساتھ موافق ہو گئیں، قرآن کریم میں آ گئیں، وہ قرآن کریم کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ لہذا قرآن کریم پہلی آسمانی کتابوں کا محافظ بھی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ کتابیں تو بدل دی گئیں، لیکن ان کتابوں میں عقائد کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے، حکمت اور دانائی کے حوالے سے جو بڑے بڑے بنیادی مضامین مختلف انداز میں بیان کیے گئے، وہ جامع انداز میں سارے کے سارے قرآن کریم میں موجود ہیں، پر وہ تبدیل کر دی گئی، یہ محفوظ ہے۔ تو ان کے ذریعے سمجھو پہلی کتابوں میں اتارا ہوا حق بھی محفوظ ہو گیا۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ بڑی زبردست فضیلت ہے قرآن کریم کی۔ اور کئی مضامین تو قرآن میں ایسے بیان ہوئے ہیں کہ ان میں باقاعدہ پہلی کتابوں کا اللہ نے حوالہ دیا کہ ہم نے پہلی کتابوں میں بھی یہ بیان کیا تھا، یعنی صراحت کے ساتھ حوالہ موجود ہے، صراحت کے ساتھ۔ بہت ساری باتیں جو تورات میں اتاری گئیں وہ ساتھ اللہ نے حوالہ دے کے بیان کیا کہ ہم نے تورات میں یہ باتیں اتاری۔ پڑھو قرآن، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اللہ اکبر۔ فرمایا ہم نے بنو اسرائیل پر یہ حکم نافذ کیا۔ کہاں نافذ کیا؟ تورات میں نافذ کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اللہ اکبر، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ ہم نے تورات میں یہ لکھا۔ اب تورات میں اب ملے نہ ملے تبدیل شدہ ہے، قرآن میں محفوظ ہو گیا کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تورات میں یہ لکھا۔ اب جو مضمون تورات کا قرآن میں آ گیا اسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی، کیوں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ یہ ہے وہ مہیمن علیہ، قرآن پہلی آسمانی کتابوں کا محافظ ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی اور مضامین ہیں، میں نے مثال دیا ہے کہ ورنہ بہت سارے مضامین ہیں قرآن کریم میں جن میں سادہ والا موجود ہے کہ ہم نے پہلی کتابوں میں بھی لکھے، جس طرح سورہ اعلیٰ میں بیان کردہ مضمون اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو ہم مضمون بیان کر رہے ہیں پہلے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام پہ اتارے گئے صحیفے آج دنیا میں ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں، لیکن دنیا میں ان کا نام و نشان ہے یا نہیں ہے، ان کا یہ مضمون قرآن میں آ گیا ہے اور یہ محفوظ ہو گیا۔ فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ مضمون پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ کن پہلے صحیفوں میں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ قرآن محافظ ہوا کہ نہ ہوا؟ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا اس انسان کو اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے جس ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ آگے پھر بہت سارا وہ مضمون ہے جو ان صحیفوں میں ہے، حوالہ دے کے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ کیا معلوم ہوا؟ قرآن کریم پہلی کتابوں کا بھی محافظ ہے کہ پہلی کتابوں کے جو مضامین جو حصے قرآن کریم میں آگے وہ تبدیل شدہ نہیں، وہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ کیسی زبردست یہ شان ہے قرآن کریم کی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ یہ پہلی کتابوں کا بھی محافظ ہے۔ اسی طرح اللہ نے زبور کا حوالہ، اب زبور واضح طور پہ دنیا میں ملتی ہی نہیں، اس کے کچھ مضامین وہ بھی ان کا دعویٰ ہے بائبل شائع کرنے والوں کا کہ وہ بائبل میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مضامین کے بارے یہ اعلان کر دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اللہ اکبر، ہم نے زبور میں لکھا۔ سبحان اللہ، جو قرآن میں آ گیا وہ اٹل ہے، دنیا میں کہیں ملے یا نہ ملے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا پہلی کتابوں کے لیے مصدق ہونا اور مہیمن ہونا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی تیسری فضیلت اور شان و عظمت کہ قرآن کریم ہدایت کا نور ہے، بصیرت سے بھرپور کتاب ہے، جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا وہی ہدایت پر ہوگا۔ یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں بھی جا ارشاد فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کامیاب وہ ہیں جو اس نور کی پیروی کریں گے جو آخری پیغمبر کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ آخری پیغمبر پہ اتارا گیا نور کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پہ اس کو ہدایت، نور، نصیحت، بصیرت، اللہ اکبر، حق کہا گیا ہے کہ نجات کے لیے اس کی پیروی ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنن میں بھی یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا اور تھامے گا وہ ہدایت پائے گا، جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہدایت کا سرچشمہ اور منبع قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم کی تیسری شان و عظمت۔ لوگ اس کو چھوڑ کے
ادھر ادھر کے اقوال سے پکڑتے پھرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں قرآن کریم کے ان فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بھی ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کا ہی بیان ہے، قرآن کریم کا ہی شرح و تفصیل کا انداز ہے، اور باقاعدہ یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور سنت پر کئی دفعہ کتاب اللہ کا لفظ بولتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر اہمیت دیکھی جائے تو حدیث اور سنت کی بھی بہت زیادہ ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ کتاب اللہ بولنے سے برا صرف اکیلی ہی ہے۔ پھر چوتھی فضیلت قرآن کریم کی، چوتھی شان و عظمت، اللہ اکبر، کہ قرآن کریم بہترین ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ صحیح مسلم اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، وہ قرآن پڑھا کرو، فإنہ یاتی شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ، قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث، سفارشی بن کے آئے گا۔ ہاں پڑھا کرو، تو پڑھو گے تو سفارشی بنے گا، نہیں پڑھو گے تو خلاف شکایت بھی یہی کرے گا۔ ایک حدیث میں باقاعدہ اس کی وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس نے اس کو اپنے آگے رکھا، آگے رکھنے کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اپنے تمام عقائد اعمال اس کے مطابق بنائے، اس سے تعلق جوڑا، قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور جس نے اس کو پیچھے رکھا، پیچھے رکھنے کا یہ مطلب نہیں جو آج لوگ صرف پیچھا کرنا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے جس نے اس کو چھوڑا، اپنے عقائد اعمال میں اس سے رہنمائی نہ لی، اس کی رہنمائی پر عمل نہ کیا، اس کو پڑھا نہیں، تعلق نہیں جوڑا، فرمایا قرآن اس کے خلاف شکایت کرے گا۔ تو بہرحال قرآن کریم بہترین سفارشی ہے، ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن یہ دو سفارشی ہیں۔ اللہ اکبر، روزے اور قرآن کا ذرا تعلق بھی بڑا ہے نا، آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن اتارا گیا، تو اس لیے روزے اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ روزے کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، تو میں روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے، روزہ روزہ دار کے لیے، قرآن قرآن پڑھنے والے کے لیے، فرمایا یہ دونوں سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر، خوش قسمت ہے جس کو دونوں کی توفیق مل جائے کہ وہ بکثرت روزے بھی رکھے اور بکثرت قرآن بھی پڑھے، کہ جو دو چیزیں ایک ہی حدیث میں آئی ہیں سفارش کرنے والی، اس کے خزانے میں تو جمع ہو جائیں گی۔ اور ایسے لوگ ہیں آج کے اس گئے گزرے پرفتن دور میں بھی ہیں ایسے لوگ کہ بے حمدللہ اللہ نے دونوں کی توفیق دی ہے، وہ نفلی روزہ بھی رکھے جاتے ہیں، سوموار جمعرات کا، اور قرآن بھی بڑا پڑھتے ہیں، اللہ قبول کر لے۔ میرے علم میں ایسے لوگ ہیں۔ اور دیکھو عام تر جو دیکھا جاتا ہے نا وہ کیا ہے، جو صاحب فراش ہو جاتے ہیں نا، بستر پہ پڑ جاتا ہے، اکثر تیمارداری کرنے جاتے ہیں، بڑے بڑے دینی لوگ بھی، جناب کیا ہے بیمار کے آگے بڑی LCD لگ گئی ہے، وہ وقت بات کرنے کے لیے سارا دن فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، اللہ اکبر، اور وہ بیمار سمجھ کے اپنے آپ کو وہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا، نفلی روزے تو دور کی بات ہے۔ لیکن میں ایسے بیمار بھی جانتا ہوں کوئی LCD نہیں ہے، ان کے آگے جب دیکھو قرآن کھلا ہوتا ہے اور وہ سوموار جمعرات کا روزہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرنا تو ہے ہی، چلو اگر روزے کی حالت میں مر جائیں گے تو اس سے اچھی موت کیسی ہے۔ کمال ہے، اللہ کی توفیق ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ بھی بیمار ہے، یہ بھی بیمار ہے، پر فرق کتنا ہے، وہ بھی بیمار ہے، یہ بھی بیمار، پر فرق کتنا ہے۔
اللہ قبول فرمائے. جو ایسے خوش قسمت ہے اللہ ان کی یہ کوشش قبول کرے. یہ خوش قسمتی ہے اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ آدمی کو بیماری کی حالت میں بھی نفلی روزوں کی توفیق مل جائے اور قرآن زیادہ پڑھنے کی توفیق مل جائے. شیخ المشایخ حضرت مولانا حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ ہسپتال میں تھے. اللہ اکبر. اچھے لوگ رفتہ رفتہ تھوڑے ضرور ہو رہے ہیں لیکن رہیں گے قیامت تک. جب اچھا رہے گا کوئی نہیں نا تو پھر قیامت آ جائے گی. برے لوگوں پہ پھر قیامت آ جائے گی. کام ہوتے جائیں گے پر رہیں گے ضرور قیامت تک. اب وہ یہ قریب کے دور کے واقعہ نا ہم نے انہیں دیکھا ہوا ہے, ان کے دروس سنے ہوئے ہیں. اب وہ زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے ایک وقت ہسپتال میں گزارا. سخت تکلیف آ گئی. رمضان کے مہینے میں بھی وہ ہسپتال میں ہی تھے. رمضان کے بعد عید کے دن اور اس سے آگے پیچھے ان کے مقتدی انہوں نے مجھے باقاعدہ یہ خبر سنائی کہ ہم پتہ لینے کے لیے گئے, خبر گیری کے لیے گئے. پوچھا کیسا گزرا رمضان؟ کہنے لگے باقی تو چلو آپ کے سامنے ہے طبیعت, لیکن ایک اللہ نے بڑا فضل کیا کہ اس سال رمضان کے 30 دن ہوئے نا تو میں نے 30 بار قرآن پڑھ لیا ہے. ہسپتال کے بیڈ پہ 30 بار قرآن پڑھ لیا بیمار ہو کے. لاؤ آج پہ ایسے بیمار پڑے تھوڑے پر ہیں صحیح پر تھوڑے کہ ہسپتال کے بیڈ پہ 30 روزے گزرے ہیں تو 30 قرآن پڑھ لیے ہیں. روزانہ کا ایک قرآن. اللہ اکبر. آج لوگ صبر جس کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ہے, عذاب کا ٹکڑا. صبر میں کانوں میں گانے کی آواز آ رہی اور آنکھوں کے سامنے وہ سکرین لگی ہوئی. گاڑیوں کے اندر اب یہی کچھ ہے, سامنے سکرینیں لگی ہوئی. کئی دفعہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آگے کار پہ نظر پڑتی ہے تو کار میں لگی سکرین پہ فلمیں لگی ہوتی ہیں اور لوگ دیکھ رہے. یہ سفر ہے لوگوں کا. جمعہ ضائع ہو جائے گا بزرگوں, جمعے میں بولنا نہیں جائے. فون بند کریں, آپ اٹھ کے باہر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے. نبی صاحب نے فرمایا تھا جس نے دوسرے سے اتنا کہا نا چپ کر, فرمایا اس نے بھی لغو کام کیا. اللہ اکبر. فون سن لیتے. تو بہرحال تو اب ہم نے ایسے بزرگ آج کے دور میں دیکھے. شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ روزہ رکھا ہوا ہے اور سفر میں جا رہے ہیں. یہاں سے تقریباً شیخ پورا پہنچنے تک 2 پارے قرآن کریم کی سیٹ پہ گاڑی کی سیٹ پہ پڑھ لیے قرآن کریم کے 2 پارے زبانی. سفر ایسے گزارا. روزہ رکھا ہوا تھا. آج لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ لو تو کچھ ہوتا ہی نہیں. بزرگی کی عمر ہے. وہ شیخ پورا آنے تک 2 پارے زبانی گاڑی کے اندر بیٹھے پڑھ لیے. تو یہ اچھے لوگ آج بھی ہیں, اگرچہ تھوڑے ہو گئے ہیں. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے. قرآن کیا کہے گا؟ یا اللہ میں نے اس کو رات سونے سے روکا. کیوں؟ قرآن پڑھنے والا رات کو بھی پڑھتا ہے, خصوصاً قیام میں پڑھتا ہے. اور روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے اور خواہشات سے روکا. تو یا اللہ میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا میری سفارش قبول فرما. اور حدیث کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی سفارش سنی جائے گی. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان خوش قسمتوں میں کرے جن کا سفارشی قرآن بھی ہو اور روزہ بھی ہو. تو بہرحال یہ قرآن کریم کی چوتھی فضیلت کہ قرآن کریم بہترین سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی. حتیٰ کہ ایک حدیث کے لفظ ہیں ماہلون, ایسا مدعی ہے قرآن کریم جس کا دعویٰ مانا جائے گا. سفارشی اور مدعی. اللہ اکبر. لیکن یہ سارا کچھ کن کے لیے ہے؟ جن کا قرآن کریم سے تعلق ہے, جو پڑھتے پڑھاتے ہیں. قرآن کریم کی 5ویں خصوصیت اور فضیلت
اللہ اکبر کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو بہترین صدقہ جاریہ ہے. دو طرح سے صدقہ جاریہ بنتا ہے قرآن، دو طرح سے بہترین صدقہ جاریہ. یہ دو طرح کی وضاحت باقاعدہ حدیث کی کتب میں موجود ہے. کس طرح صدقہ جاریہ؟ اللہ اکبر. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو مومن کو اس وقت بھی فائدہ دیتی ہیں جب وہ قبر میں پڑا ہوتا ہے، اور اس کے حق میں ان کا ثواب جاری رہتا ہے. اللہ اکبر. ان 7 قسم کی چیزوں میں ایک چیز آپ نے بیان کی، او ورث مصحفا، اور کسی پڑھنے والے کو قرآن دے گیا. قرآن دے گیا، مصحف لے کے نا وہ لکھا ہوا قرآن وہ دے گیا کسی کو، کسی پڑھنے والے کو. اب جب تک وہ قرآن پڑھا جائے گا وہ اس کو قبر میں بھی اس کا فائدہ اور اجر پہنچ رہا ہوگا. تو قرآن کریم دے دینا، کسی طالب علم کو دے دینا، کسی اور پڑھنے والے کو لے کر دے دینا، یہ ایک شکل ہے صدقہ جاریہ ہونے کی. قرآن کریم تلاوت کی فضیلت پڑھنے کی وہ آپ نے مختلف انداز میں سنی ہے، وہ آئندہ علیحدہ بھی بیان ہوگی، لیکن یہ صدقہ جاریہ اس شکل میں. اللہ اکبر. ایک شکل یہ کہ کسی کو مصحف دے جائے، اور دوسری شکل کیا؟ اللہ اکبر کہ وہ قرآن کریم کی کوئی آیت کسی کو پڑھا گیا ہے تو اس کا وہ پڑھایا ہوا وہ جتنی دیر تک پڑھا جائے گا نا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. قرآن کے معلم اور مدرس کے اجر کے کیا کہنے ہیں. اللہ اکبر. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر کے کیا کہنے ہیں کہ آپ کب سے قرآن پڑھا گئے اور آپ کا پڑھایا وہی امت پڑھتی آ رہی ہے سلسلہ وار. اللہ اکبر. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا دی، سکھلا دی، وہ سیکھنے والا جب تک وہ آیت پڑھے گا اللہ اکبر وہ پڑھنے والے کے لیے اجر جاری رہے گا. تو یہ 2 شکلیں قرآن کریم کو صدقہ جاریہ بنانے کی ہیں. کسی مسجد میں، مدرسے میں کسی اور پڑھنے والے کو قرآن مجید لے دینا صدقہ جاریہ ہے، اور اسی طرح قرآن کریم پڑھا جانا یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک اس کا پڑھایا ہوا لوگ پڑھیں گے وہ اس کے لیے جاری رہے گا. یہ جو لوگ مرنے والوں کو بھیجتے ہیں نا یہ ایک حرف ہی نہیں پہنچنا، یاد رکھنا. صدقہ جاریہ بنانا ہے تو اس کی یہ 2 شکلیں کہ مرنے والا زندگی میں قرآن مجید دے گیا ہے یا کسی کو پڑھا گیا ہے. یہ جو ہے نا فاتحہ پڑھو اور ثواب مرنے والے کو بچاؤ، ایک حرف بھی نہیں فاتحہ کا پہنچنا، کیوں جو ثابت نہیں وہ نہیں پہنچنا. پورا قرآن پڑھ کے بھیجو، ایک حرف بھی نہیں پہنچنا، اپنے پاس بھی نہیں رہنا، اپنے ہاتھ سے بھی گیا آگے پہنچنا نہیں، کیونکہ یہ طریقہ نہ قرآن کریم میں آیا نہ حدیث اور سنت میں آیا. یہ تو بدعات اور خرافات ہیں، من گھڑت طور طریقے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ 5ویں فضیلت ہے کہ قرآن کریم بہترین صدقہ جاریہ ہے 2 شکلوں میں. قرآن کریم کی 6ٹھی خصوصیت اور فضیلت کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کے محفوظ رکھنے کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام اس طرح نہیں کیا کہ کہیں قرآن کریم کا نسخہ رکھوا کے اوپر اللہ نے فرشتے بٹھا دیے ہوں کہ خبردار کوئی اس کے نقطے کو، زیر زبر کو، حرف کو تبدیل نہ کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے بندے کھڑے کر دیے ہیں اللہ اکبر جو ہر دور میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں. قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں. بہت سارے تو وہ ہیں جو پورا قرآن حفظ کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. اللہ اکبر. اب کیونکہ ایسے وسائل موجود ہیں کہ
باقاعدہ جو بڑے بڑے جامعات وہ جو ایک سال میں حافظ فارغ کرتے ہیں، حافظ فارغ کرتے ہیں، وہ نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں. اب لوگ جمع بھی کرتے ہیں، اس مدرسے سے اتنے، اس مدرسے سے اتنے. تو ایک ایک سال میں صرف ایک ملک کے اندر سے حافظ بن کے نکلنے والے مختلف مدارس سے جامعات میں وہ 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ہر سال نئے حافظ بننے والے. یہ اللہ نے انتظام کیا ہے. اس لیے فرمایا یہ نہیں کہ ہم نے اس کو کاغذ قلم کے ذریعے محفوظ کیا ہے، دنیا سے کاغذ ختم کر دو، کلمے توڑ دو، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. فرمایا ہماری یہ کتاب ایسی ہے جو آیتوں کی شکل میں علم والوں کے سینوں میں محفوظ رہے گی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ. پہلے آسمانی کتابوں کا حافظ کوئی نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر تو ایسا ایسا دور آیا کہ ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کا سب سے بڑا عبادت خانہ تھا، ہیکل سلیمانی کے سب سے بڑے مجاور کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ تورات نامی کتاب کو ہمارے لیے اتاری گئی ہے. حافظ ہونا تو دور کی بات ہے. مسلمان جتنے مرضی بگڑ گئے ہیں، پر مسلمان کے بچے بچے کو بھی قرآن کا پتہ ہے بحمدللہ. کیوں؟ اللہ نے اس کے لیے انتظامات ہی بڑے بڑے خالصتاً دنیا دار بندے اللہ تعالیٰ دل میں جذبہ پیدا کر دیتا ہے، وہ بچے کو حافظ بناتا ہے. بڑے بڑے وہ بچے کو قرآن کا حالم بناتا ہے. ہمارے پاس ایک طالب علم ہے، کئی سالوں سے پڑھ رہا ہے، اسے دلچسپی کوئی نہیں. وہ گھر اپنے باپ کو، باپ سرکاری ملازم ہے، وہ کئی دفعہ صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے ابا جی میں تو بیٹھ کے آ جاتا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی منظور ہے، اور تو قرآن کے لیے ہی بیٹھ کے آتا ہے نا، حدیث کے لیے بیٹھ کے آتا ہے، تو بیٹھ کے آ جایا کر. تو قرآن کے مدرسے میں بیٹھ کے آتا ہے نا، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے آ جایا کر، پر تو جانا ضرور ہے فارغ ہونے تک. کمال ہوگی. کیا جذبہ ہے باپ کا. تو دیکھو ابتدا میں اس کی ایسی حالت تھی، لیکن اب اللہ نے دل بدلتے ہو کہ دیر لگتی ہے. اب اللہ نے اس کا ذہن بدل دیا ہے، وہ پڑھتا بھی اچھا ہے، اور اب وہ ایک جگہ امام لگ گیا اور وہاں طالب علمی کے زمانے میں ترجمہ پڑھا رہا ہے. ہمارا ثواب شروع ہو گیا. وہی نوجوان وہ اب ترجمہ پڑھا رہا ہے. اور کئی دفعہ مجھے نا وہ سبق کا سبق ختم ہوتا ہے نا، تو وہ بعد میں مجھے پوچھتا ہے جی آج یہ میرا سبق ہے تو یہ آیت کی سمجھ نہیں آ رہی. تو حقیقت ہے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ یہ جوان آج قرآن پڑھانے والا بن گیا. وہ باپ کا جذبہ کام آ گیا. اس لیے جلد بازی نہ کیا کرو. کئی لوگ جو ہے نا سکول میں تو 10 سال اور جلد بازی نہیں کرتے، مدرسے میں 6 مہینے بھیج کے 2 سال بھیج کے جلد باز ہو جاتے ہیں. یہ بچے کو فرق کوئی نہیں جی، پڑھا نمازی نہیں جی بنا ہے، بچہ تو دین سے دور ہی ہے. ہم نے ایسا اثر دیکھا ہے قرآن و سنت کے علم کا. میرے علم میں ایسے ایسے بندے ہیں کہ مدرسے سے فارغ ہوئے 6 سال 7 سال لگا کے 8 سال لگا کے کوئی دین کا کام نہیں کیا، لیکن دنیا میں پھر ٹھوکریں ایسی لگی، کاروبار چلا کوئی نہیں، آخر پھر قرآن پڑھانے والے ہی بنے ہیں. میرا ایک ساتھی تھا، میں نے جامعہ اسلامیہ میں 7 سال لگائے، اس کے باپ نے اس کو 8 سال لگوائے. اور وہ جب بیٹھا ہو نا ہمارے پاس مدرسے میں تو کہے یہ تو میرے ابا جی کو جنون ہے. میں نے مولوی مسیطر بننا ہی نہیں، میں نے تو کاروباری بننا ہے، میں نے تو تاجر بننا ہے، صنعت کار بننا ہے. یہ ابا جی کو پتہ نہیں کیا ہے، یہ مجھے بھیج دیتے ہیں. لیکن اس وقت بھی نا اس میں 2 خوبیاں تھیں. اللہ اکبر. ایک وہ قرآن کا حافظ تھا تو اس کو منزل یاد بڑی تھی. رات التراویح کا اس نے ناغہ نہیں کیا. 1 سال بھی، حتیٰ کہ اس نے 1 سال میرے یہاں کے خطابت کے دور میں یہاں بھی اس مسلح امامت میں بھی نماز تراویح پڑھائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو جی لیکن زمانے طالب علم وہ کہے میں نے تو تاجر بننا ہے، صنعت کار بننا ہے، یہ تو میرے ابا جی کو پتہ نہیں کیا. وہ بڑے بڑے سخت الفاظ بھی کئی دفعہ کہہ دیں، وہ مجھے بھیج دیتے ہیں، میں تو ہو کے چلا جاتا ہوں. لو جی جب وہ 8 سال لگا کے جامعہ سے فارغ ہوا، ایک کاروبار شروع کیا نہیں چلا، دوسرا شروع کیا وہ بھی نہیں چلا، تیسرا شروع کیا وہ بھی نہیں چلا. وہ باپ کا جذبہ سچا تھا. آخر ایک دن مجھے خبر ملی کہ جی آپ کا وہ ساتھی قلعہ دیدار سنگھ کی ایک مسجد میں حفظ کا استاد لگ گیا ہے، اور گجرات سے بھی ایک
آگے ایک گاؤں میں جمعہ پڑھانے جاتا ہے. لو جی میں گجرانوالا سے اسپیشل سفر کر کے قلعہ دیدار سے گیا, مبارکباد دیتے, اور میں نے جاتے ہی کہا وہ جو آپ کہتے تھے نا کہ ابا جی کو پتہ نہیں کیا ہے, ان کا جذبہ سچا تھا. کام وہی شے آئی ہے آپ کے جو ابا جی نے کروائی ہے, آپ کا جو جذبہ تھا وہ سارا رہ گیا ہے. اور اس وقت آج لاہور میں ایک عظیم الشان مرکز حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ کا سابقہ مرکز انہوں نے نیا بنا لیا. ان کا سابقہ مرکز گڑی شاہ میں, وہاں ہمارا وہ ساتھی خطیب ہے, اور کتنے حج کر لیے اور کتنے عمرے کر لیے ہیں, اللہ قبول فرمائے. اب مجھ سے زیادہ وہ مولوی مسیطر ہے اللہ, اور بڑا اب خوش ہوتا ہے, کہتا ہے ابا جی نے جو کام کروایا تھا اسے. اس لیے جلد بازی نہ کیا کرو. یہ قرآن پڑھا ہوا کئی دفعہ کچھ سال گزرنے کے بعد بھی رنگ لے آتا ہے. پڑھنے دو بچے کو. آپ سمجھتے ہیں جی 4 سال ہو گئے بچہ مدرسے جا رہا ہے, لیکن اس میں اثر کوئی نہیں, دین کا رنگ نہیں چڑھا. پریشان نہ ہوں, دعائیں کرتے رہیں اور بھیجتے جائیں, اس کو بھیجتے جائیں. کئی دفعہ کئی لوگوں پہ اثر دیر سے ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ نے یہ انتظام کیا ہے قرآن کی حفاظت کا, کہ گھر گھر میں اللہ نے افراد کھڑے کر دیے ہیں. کہیں بچے کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے, اور کہیں ماں باپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کا عالم بنے, قرآن کا حافظ بنے, قرآن کا قاری بنے. یہ اللہ نے اس طریقے سے انتظام کیا ہے. یہ نہیں کہ کتاب رکھ دیا کہیں, نہیں, یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے. اور ایک تو انتظام یہ کیا کہ پورے قرآن کے حافظ بڑے ہیں. دوسرا اللہ نے اس کتاب کو یاد رکھنے کا انتظام یہ کیا کہ دیکھو قرآن کریم کا بہت سارا حصہ وہ ہے کہ جو ہر بندہ مسلم کو یاد کرنا پڑتا ہے, جو فرض عین ہے. جو نہیں کرے گا تو اللہ کو جواب دہ بنے گا. وہ حصہ یاد کرنا ہی کرنا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ فرض ہے, تو سورہ فاتحہ تو یاد کرنا ہی پڑے گی. سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنا ہے, وہ بھی یاد کرنا ہی پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی ایک حصہ ایسا ہے جو ہر مسلمان کو یاد کرنا ہی پڑتا ہے. اس طریقے سے قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کر دیا کہ قرآن کریم کا بہت سارا حصہ وہ پڑھنا فرض ہے, وہ اتنا تو ہر مسلمان نے یاد کرنا ہی کرنا ہے. اور اسی طرح حدیث, رکوع میں جو پڑھتے ہو حدیث ہے, رکوع سے سر اٹھا کے جو پڑھتے ہو حدیث ہے, سجدے میں جا کے جو پڑھتے ہو حدیث ہے, 2 سجدوں کے درمیان جو پڑھتے ہو زبانی وہ حدیث ہے. ہر مسلمان کو یاد ہے. اتحیات میں جو پڑھتے ہو کیا ہے, حدیث ہے. تمام مکاتب فکر کے لوگ پڑھ رہے ہیں, عرب و عجم میں پڑھی جا رہی ہے. تو قرآن کریم کا ایک حصہ اور حدیث اور سنت کا ایک حصہ, ایک ایک نمازی وہ اس کو یاد بھی کر رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. یہ اللہ نے انتظام کیا ہے. کتنی فضیلتیں ہوئی ہیں, کتنی فضیلتیں ہوئی ہیں؟ 6. جنہوں نے 6 کہا انہوں نے صحیح کہا. تو یہ قرآن کریم کی فضیلتیں ہیں. اللہ اکبر, جو قرآن کریم کو حاصل ہیں. اور یہ صرف ایک موضوع بیان کیا ہے, ورنہ یہ نہیں کہ صرف 6 ہیں. قرآن کریم کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں. یہ موٹی موٹی آج کے خطبہ میں بیان کی ہیں. تو پھر کیوں نہ اس کتاب سے تعلق جوڑا جائے. جب بھی کافر بے حرمتی کریں, گستاخی کریں, ذمے تو 2 کام ہیں ہمارے, لیکن ایک کام اگر ایمانی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہو رہا, صرف ایمانی کمزوریاں یاد رکھنا. کہتے ہیں جی ہم مکی دور میں ہیں, کوئی مکی دور نہیں. اتنی تعداد اسلامی ممالک کی, اتنی فوجیں, حتیٰ کہ کئی اسلامی ممالک ایٹمی قوت ہے, اس کے باوجود کہیں ہم مکی دور میں, تو یہ غلط ہے. مکی دور کوئی نہیں, صرف ایمان کمزور ہو گیا. حقیقت ہے ایمان کمزور ہو گیا. کافروں نے سازشیں کر کے کہ یہ قوم اس سے میدان میں لڑا نہیں جا سکتا, میدان میں لڑ کے ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. یہ یہودیوں کو بھی پتا ہے, صلیبیوں کو بھی پتا ہے, یہ ہندو سکھوں کو بھی پتا ہے. تو انہوں نے سازشیں کر کے نا ایمان کمزور کر دیا ہے.
ایسی چیزوں کا جال بچھا دیا کہ مسلمانوں کی اکثریت کافروں سے کیا لڑے، یہ بیچاری اپنے لیے بھی نہیں رہی۔ ایسی چیزوں کا جال بچ گیا ہے، نہ ایمان رہا نہ صحت ہی رہی۔ انہوں نے کیا لڑنا، یہ انہوں نے سازشیں کی ہیں، ان کو پتا ہے کہ لڑکے نہیں ہم ان کو شکست دے سکتے، ان کو پتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ کم من فیات قلیلہ، قرآن اعلان کرتا ہے غالبت فیاتن کثیرہ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آئیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب، انہیں پتا ہے، اس لیے انہوں نے قرآن سے دور کر دیا، سازشیں کر کر کے حدیث سے دور کر دیا، جس کے نتیجے میں ایمان بھی کمزور ہو گیا، صحتیں بھی برباد ہو گئی، نہ روحانی قوت رہی نہ جسمانی طاقت رہی۔ ایسا جال بچایا انہوں نے، اور باقاعدہ ان کی کتاب پروٹوکول مل جاتی ہے، 100 سال سے زیادہ پرانی ہے، کہ انہوں نے باقاعدہ وہ لکھ کے ایک اجلاس کے اندر اسے پاس کیا کہ اس کے اندر سارے منصوبے ہیں، منصوبے، ان منصوبے میں لکھا جسے آج ہیں مسجدوں میں دعائیں کرتے ہیں نا، یہ کھیل اللہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو فتح عطا فرما، یہ یہودی منصوبہ ہے۔ سب سے پہلے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیسی چیزوں کا جال بچھائیں گے جن میں خرمست ہو کے یہ دین سے جاتے رہیں گے، لکھا کھیل ہے، کھیل، یہ جو جم کا جال بیچ گیا ہے، لکھا انہوں نے جسمانی صحت اور فٹنس کے مقابلے، حدیث لکھی ہوتی ہے جم میں طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، تو مومن ہو تو بہتر ہے نا، جم جاتا ہے نماز فجر کی نہیں پڑھتا، یوں فجر کے وقت جم پہنچا ہوتا ہے، تو طاقتور مومن تو کیسے ہے، بے نماز تو مومن ہی نہیں، مومن بہانا تھا، تو پھر کیا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے؟ جنہوں نے ملک فتح کر کے شہر فتح کر کے عرب و عجم پہ اسلام کے جھنڈے لہرائے تھے، وہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام، وہ ایک دن بھی جم میں نہیں گئے تھے، نہ انہوں نے کسی اکھاڑے میں پہلوانی کی تھی۔ وہ ایمان اور اللہ اکبر، نیکی، تقوی اور قرآن کی قوت اور برکت تھی کہ ان پہ اللہ کی مدد اترتی تھی۔ ایک دن بھی نہیں وہ جم گئے، نہ اس وقت جم کا کوئی تصور، لیکن پہلوانی تو ٹھیک، پہلوانی بھی نہیں انہوں نے کی۔ آج لکھتا تو یہ ہے طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، طاقتور مومن بننا تو پھر مزہ ہے، جسم تو چوڑے ہو رہے ہیں، سینے چوڑے ہو رہے ہیں، بازو موٹے کر کر کے یہ اپنوں کو ہی دکھلا رہا ہے، اپنوں سے مقابلہ کر رہا ہے، کیسا تو طاقتور مومن؟ اگر بے نماز ہو کے صرف جسم پالنا ہے تو کوئی ضرورت نہیں پالنے کی، اللہ تعالیٰ نے نا، تو مسٹر آف دی گجرانوالہ بنتا ہے، مسٹر آف دی پنجاب بنتا ہے، اللہ نے جن لوگوں کو جہنم میں پھینکنا ہے انہیں اللہ نے مسٹر آف دی دنیا بنا کے پھینکنا ہے، کہ دنیا میں اتنا موٹا ہو ہی نہیں سکتا، نہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے، بتلاؤ کتنا بڑا کر کے پھینکنا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے جہنمی کے یہ جو دانت ہے نا، جنہیں ڈار کہا جاتا ہے، احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں 6 میل کا احد پہاڑ ہے، جس بندے کی ڈار احد پہاڑ کے برابر ہوگی اس کا وجود کتنا ہوگا؟ تو اللہ نے وہ پتہ نہیں کتنی بڑی جیل بنائی ہے، اللہ جہنم کی گرم ہوا سے بھی بچائے، کہ اتنے اتنے بڑے کر کے کافر مشرک نافرمان اس میں پھینکے جائیں گے، تو پھر اللہ فرمائے گا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، فرمایا ہم جہنم سے کہے کہ تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی اور لا، اس میں پھر بھی جگہ ہوگی، اور لا، اللہ اکبر۔ تو اگر جہنم کے لیے جسم پالنا ہے تو کیا فائدہ؟ وہ اللہ تعالیٰ مسٹر آف دی پاک دنیا بنا کے پھینکے گا جہنمیوں کو جہنم میں۔ جسم پالتا ہے نماز پڑھتا نہیں، جسم پال رہا ہے روزہ رکھتا ہے، یہ ان کی یہودیوں کی سازش۔ کہتے ہیں ہم نے جال بچھائیں گے، انہوں نے 100 سال پہلے منصوبہ بنایا، ایسا جال بچھائیں گے یہ کسی کام کے ہی نہیں رہیں گے۔ اس میں برسر فرشت انہوں نے لکھا کھیل، طرح طرح کی گیمیں، کھیل، جسمانی فٹنس کے مقابلے، جاؤ پروٹوکول پڑھ کے دیکھ لو، لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے منصوبے پورے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فلمیں، ڈرامے، بے حیائی کا جال، یہ انہوں نے 100 سال سے پرانا منصوبہ بنایا جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو جیب جیب میں بے حیائی کا پرزہ آ گیا، یہ ان کا منصوبہ،
جس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کہ اہل ایمان قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، حدیث اور سنت سے دور ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ اسلام کا روح بھی ختم ہو گیا۔ ورنہ کرنے کا کام تو یہ ہے، جو تاریخ گواہ ہے جب غلبہ اسلام کا دور تھا، جب اسلام غالب ہو گیا دنیا میں، مجھے اس دور کا ایک واقعہ دکھاؤ کسی ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا بے حرمتی کی کسی کو جرت ہوئی ہو۔ اول جرت نہیں ہوئی، اگر جرت کسی نے کی وہ دن ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ ایک مثال لاؤ خیر القرون میں کسی نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی جرت کی ہو۔ غلبہ اسلام تھا، جرت ہی نہیں۔ کرنے کا کام تو یہ ہے۔ آج تعداد بھی ہے، تیاری بھی ہے، وسائل بھی ہیں، پر ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایمان کمزور ہو گیا۔ اپنوں کے لیے ہم بڑے شیر ہیں، بعد میں ہوتے ہیں، بعضوں ہم پہلے چڑھاتے ہیں۔ غیر مسلموں کے لیے ہم گدڑ سے بھی بزدل ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ جرت کرتے ہیں۔ تو چلو نہیں تم کر رہے، سمجھتے ہو ہم مکی دور میں ہیں جو بالکل غلط ہے، تو دوسرا کام تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا، ہر بندہ، کہ جتنی ان کو قرآن کریم سے تکلیف زیادہ ہے آپ اور پڑھیں، اس طریقے سے انہیں دکھ پہنچاؤ، اور زیادہ سے زیادہ بچے اپنے عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ۔ گھر گھر سے رات کے وقت قرآن کی تلاوت کی آواز ہے، جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں گھر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ یہ ماحول بناؤ، یہ ان کے منہ پہ زوردار تھپڑ ہوگا جو قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ کام کرو۔ کتنے فضائل آپ کو سنائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنے کی اور یہ فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو گروی والا مکان ہے اس سے فائدہ اٹھانا سود تو نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، آج یہ رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ کسی کو مکان بنا کے دیا، کرایہ کوئی نہیں۔ کرایہ کیا ہے یا کرایہ تھوڑا ہے کہ آپ جی 5 سال میرا مکان استعمال کریں، آپ 10 لاکھ روپیہ مجھے دے دیں، 5 سال کے بعد آپ مکان خالی کر دینا، میں 10 لاکھ واپس کر دوں گا۔ یہ چٹا ننگا سود ہے۔ باقاعدہ صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں گروی والی چیز سے فائدہ اٹھانا صرف ایک شکل میں جائز ہے کہ وہ جانور ہو۔ ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے، بطور ضمانت اس نے جانور گروی رکھ دیا ہے، وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے۔ وہ اگر جانور دودھ والا ہے تو یہ اس کا دودھ پی سکتا ہے، وہ جانور سواری والا ہے تو یہ اچھے طریقے سے اس پر سواری کر سکتا ہے۔ اس کی شریعت نے اجازت اس لیے دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے وہ جانور بطور ضمانت پاس رکھنا ہے، بطور گروی، اس نے اس کا خرچہ کرنا ہے۔ وہ جانور پہ خرچہ لازمی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، دھوپ چھاؤں کا خیال رکھنا ہے، اس کو پانی پلانا ہے، چارہ ڈالنا ہے۔ اس وجہ سے اس میں رخصت دے دی، وہ ایک مجبوری کی شکل تھی، وہاں رخصت دے دی کہ وہ دودھ والا جانور گروی ہو تو اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے۔ ساتھ وضاحت فرمائی کہ جس کے پاس گروی ہے، جس نے دودھ پینا ہے، خرچہ اس نے کرنا ہے جانور پہ۔ یہ نہیں کہ جانور جس کا ہے خرچہ وہ کرے، نہیں، جس کے پاس بطور ضمانت ہے خرچہ بھی وہی کرے گا، دودھ بھی پیے گا، خرچہ بھی یہی کرے گا اور سواری کے لیے بھی استعمال کرے گا۔ صرف جانور کی شکل میں گروی والی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے اور کسی شکل میں نہیں۔ باقی کوئی بھی شے بطور در ضمانت ہو تو وہ رکھ چھوڑنا ہے، بس فائدہ نہیں اٹھانا جائز ہے، یہ یاد رکھیں۔ کسی بھائی نے لکھا ہے مسجد کے بندیاں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ جن کے لیے کہا گیا ہے اللہ انہیں بھی شفا دے، جن کے لیے نہیں کہا گیا، جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان بھائی بہن بیمار ہے، اللہ سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی کن فیکون والی قدرت سے شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال طیب ستھرا پاکیزہ بابرکت ذریعہ معاش عطا فرمائے،
جن کا ذریعہ ہے خیر و برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے۔ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ نیک بیٹے عطا فرمائے۔ جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مناسب رشتے مہیا فرمائے۔ ہم سارے محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے، پکا سچا نمازی با عمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے، امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے۔ بالخصوص وہ علاقے جہاں خون مسلم بہہ رہا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، لوگ سسک رہے ہیں، کشمیر ہے، دیگر کئی علاقے ہیں، اور وہ علاقے جہاں آفتیں ہیں مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے۔ ہمیں بھی ہر طرح سے ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔